حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کی 3 تاثیر پکی ہیں کہ اللہ پاک رزق کو تنگ کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے مالدار لوگ بھی، فیکٹریوں کے مالک بھی اگر گناہوں کی لائن پر لگ جائیں، اگر اللہ کو ناراض کرنے میں لگ جائیں تو ان پر بھی اللہ پاک رزق تنگ کر دیتے ہیں کیا؟ 2 کنٹینر ادھر پہنچ سکے، اس کی پیمنٹ گئی۔ ورکرز بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں، تنخواہ نہیں مل رہی۔ ورکرز میڈیا پر آ کر بیانات دے رہے ہیں کہ ہمیں کافی عرصے سے ہماری تنخواہیں نہیں مل رہی۔ ادھر سے مال تیار نہیں ہوا، کچھ سیکنڈ ہوتا نہیں، پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب کام کیسے چلے گا۔ کہنے کو کروڑ پتی مگر پریشان کہ اب کیا بنے گا۔ تو دوستو، اللہ پاک دے کر بھی بندے کو ٹائٹ کر دیتے ہیں، کبھی کبھی رزق کے حصول میں مشکل کر دیتے ہیں۔ ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا کر کے اپنی تسبیح کر رہے تھے تو آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں بہت مالدار تھا، پھر اچانک گھر سے جانے لگ پڑا ہے، چلتا پھرتا کاروبار بند ہونے کے قریب آ گیا ہے۔ اب میں کیا کروں کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں، اگر سونے میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی بن جاتا ہے، وہ کام بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شخص اپنے سارے شکوے سنا رہا تھا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی کمزوری سمجھ گئے اور فرمایا کہ اے شخص، تو اپنے گناہوں کو ترک کر دے۔ تو گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دے گا تو تیرے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا، تیرے اٹکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مجھے اشارہ دیجئے، میں کیسے گناہوں کو چھوڑ دوں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اپنی زندگی میں جو روزانہ کرتا ہے اور جان بوجھ کے کرتا ہے، اگر نماز تو نہیں پڑھتا اور جان بوجھ کے جب اذان ہوتی ہے مسجد کی جانب نہیں جاتا تو نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر تو شراب پیتا ہے، شراب کو منہ لگاتا ہے تو شراب چھوڑ دے۔ جو برائی تو جان بوجھ کر کے کرتا ہے وہ برائی تو چھوڑ دے، وہ گناہ تو چھوڑ دے۔ اگر کوئی جانے انجانے میں تجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو رات کو سونے سے قبل اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یا اللہ، جو گناہ مجھ سے جانے انجانے میں ہوئے تو تجھے پتا ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انشاءاللہ یہ کام تو کرے گا تو تیرے اٹکے ہوئے کام بھی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ یہ جو ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے نا، کسی نہ کسی وجہ سے ہے، مگر جب عاملین کے پاس جاؤ تو وہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اللہ پاک ایسے عاملین سے بچائے۔ یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ بہت خبیث لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ جب قرآن سے دور کر دیتے ہیں، نماز سے دور کر دیتے ہیں، جب یہ آپ کو سیدھے سیدھے طریقے سے بتائیں گے کہ آپ نماز کے قریب جائیں، اللہ کے قریب جائیں، تو پھر تو ان کے کاروبار بند ہو جائیں گے نا۔ ان بیچاروں کا تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں اس لائن پر لگا دیں گے۔ ان کے ذہن میں اسٹوری تو پہلے سے بنی ہوئی ہوگی، میری پھپھو نے کچھ کر دیا، میری نند نے کچھ کر دیا، چچا نے کچھ کر دیا، الٹا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ قطع رحمی کے مرتکب ہو جاتے ہیں لوگ، رشتہ داروں کو دشمن سمجھنے لگ پڑتے ہیں کہ کسی نے کچھ کیا تو نہیں۔ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ لگتا ہے کہ کسی نے کاروبار باندھ دیا ہے۔ کاروبار اللہ نے چلانا ہے اور کاروبار اللہ نے روکنا ہے۔ اللہ دینا چاہیں تو ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، روک نہیں سکتی۔ اللہ نہ دینا چاہے تو ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، کچھ نہیں دے سکتی۔ تو اللہ کو اللہ سمجھیے۔ یہ کیا ہوا کہ وہ فلاں نے کر دیا، کاروبار باندھ دیا؟ بھائی کوئی کچھ نہیں باندھ سکتا۔ ہاں، ہم نے اپنے گناہوں کے سبب ان چیزوں کو باندھا ہوتا ہے اور ادھر توجہ ہی نہیں جاتی۔ ہم سچی توبہ کر کے دیکھیں کہ راستے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے۔ ان کا ٹیسٹ ہی یہ ہے۔ ان عاملین کے جھوٹے ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ بتا دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا، حل نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ یہ حل میں کر تو رہا ہوں لیکن کسی بڑے زبردست نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ تو بھائی جب آپ اس کا حل کر نہیں سکتے تو آپ کی بات کیوں مانے؟ ہاں، ہم اس کا حل بتاتے ہیں۔
حل یہ ہے کہ تنہائی کے اندر وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیے، اپنے اللہ سے صلح کر لیں کہ میرے مولا آج تک جتنے گناہ کیے میں سب سے توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ اپنے اللہ سے صلح کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے بند دروازوں کو کھولنے لگیں گے۔ دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔